اور ایک ہے تلافی۔ معافی جو ہے نا، یہ حقوق اللہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، یا باری تعالیٰ معاف کرتے۔ اور اگر حقوق العباد ہیں تو معافی اور تلافی یہ دونوں ملیں گے۔ رب کریم سے بھی معافی طلب کرنا، اور جس کا حق غصب کیا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس سے بھی معافی کرنا، طلب کرنا۔ صرف معافی طلب نہیں کرنا بلکہ اس کی تلافی بھی کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، اس پر ظلم کر لیا، اور اسے اب کہا جائے او یار میں معاف کر دیں۔ نہیں، اس کی تلافی ہے۔ جو اس کا حق غصب کیا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو چکانا ہے، اور معافی بھی طلب کرنی ہے۔ اور پھر وہ معافی نہ صرف بندے سے بلکہ اللہ رب الکریم سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع میں زندگی بسر کرنا آسان، مرغوب اور محبوب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 وہ پیسہ جو کسی کو ڈونیٹ کرنا یا صدقے کے طور پہ دیا جائے، لیکن وہ اس کو لگتا نہ ہو، وہ کسی اور کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یا جس کو کسی نے دیا ہو کہ یہ فلاں شخص کو یہ رقم ہے یا چیز ہے یہ دے دو گے۔ دیکھیں، اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ فلاں شخص کو دے دو، تو وہ جو جس کو کہا جا رہا ہے وہ صرف امین ہے، وہ ڈاکیہ ہے۔ ایک جگہ سے اس نے لیٹر پکڑا ہے، بھلے اس کو پتہ ہے کہ اس لیٹر میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا چیک ہے، یا کوئی ڈرافٹ ہے، یا کیش ہے، کچھ بھی ہے، اسے کہا کہ یہ پکڑو، یہ فلاں کو دے دو، اور اس نے اس کو ڈلیور کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس میں تو اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ پھر اس کا جواب دے۔ دوسری صورت جو آپ کے سوال کا اہم حصہ غالباً آپ بات بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے یا کوئی چیز ہے، آپ نے اس کو مستحقین تک پہنچانا ہے، کسی مستحق تک پہنچانا ہے۔ بسا اوقات اس کا بھی دائرہ متعین کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی کو دینا ہے، آپ نے اپنے ہمسایوں میں سے کسی کو دینا ہے، آپ نے اپنے کلاس فیلوز میں سے کسی کو دینا ہے۔ وہ کہ یہ کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا ہی وہ کسی معاملے میں ٹچی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ان دونوں کے دوست اکٹھے ہو سکتے ہیں، رشتہ دار اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمسائے اکٹھے ہو سکتے ہیں، وہ کہیں باہر چلا گیا، وہ کہتا ہے جناب یہ میں چیز دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ نے کوشش کر کے اپنے اس خاص حلقے میں جو مستحق ہے اس کو دینا ہے، یا جنرل کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر کوشش کرنی ہے ممکنہ حد تک کوشش کر کے جو مستحق ہیں ان تک اس چیز کو پہنچانا ہے۔ یہ پھر اس کی ذمہ داری ہے، وہ امین بھی ہے، اور اس بات کا ذمہ دار بھی کہ اس چیز کو، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچایا جائے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو آپ کی نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ایک شخص یہ کہہ رہا نا کہ یہ فلاں شخص کو دینا ہے، تو اس شخص کو پتہ ہے جو دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کبھی کسی وقت میں اس نے اس سے 100 روپیہ لیا ہو، یا 100 کا وعدہ کیا ہو، لیا تھا 100 روپیہ، وہ اس کو واپس نہیں کر سکا، وہ اکٹھے رہتے تھے،
سکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، ہاسٹل میں اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے سفر کرتے تھے، کسی بھی جگہ پر اس کو پتہ ہے کہ یار اس کا جو ہے نا میری طرف کچھ ہے، اندازہ ہی صحیح، اس نے کہا کہ یار یہ 100 جو ہے نا یہ فلاں بندے کو دے دوں، یہ تو اب اس کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس بندے، اگر آپ کی نظر میں وہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے دیں، تو پھر اگر کی وجہ سے آپ کے پاس چوائس ہے، آپ ہاں اگر کی وجہ سے چوائس بنے گا کہ آپ کے خیال میں وہ مستحق ہے، تو پھر اس نے کہا کہ اسے دینا ہے، اور ساتھ آپ کو اختیار بھی دیا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں مستحق ہے پھر تو آپ کے پاس تھوڑا سا اختیار آ گیا، اور اگر مستحق ہے تو باقی لوگوں کی نسبت وہ زیادہ حقدار ہوگا کہ آپ اس کو دیں، کیونکہ دینے والے نے اس کو نامینیٹ کیا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کی مرضی ہے، آپ دیکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستحق ہیں ان کو دے دیں، پھر آپ کے پاس وہ اختیار سے بڑھ کر ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو، ان میں جو مستحقین ہیں اس میں سے جستجو کر کے جو زیادہ ڈیزرونگ ہے اس تک وہ امانت پہنچائیں۔ کلیئر ہو گئی بات کہ ابھی بھی نہیں؟ ہاں جی مسلمان جڑے نے وہ پھر انہوں نے دفن کیتا جاتا ہے جی تے پھر جا کے لوگ حساب کتاب لیندے جی جڑے لوگ ساڑنے تے جاندے نے جی جی انہاں جی دے بارے کچھ جی شاید میں نے یہ بات گفتگو کے دوران ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ تک پہنچائی ہو، اگر نہیں تو پہنچائی جانی چاہیے تھی، کہ یہ جو عالم برزخ ہے نا، یہ موت وارد ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، مگر قبر کا استعمال ہمارے جو لٹریچر ہے، دینی لٹریچر ہے، قرآن و حدیث کا ہے، ہمارے فقہ کا ہے، اس میں قبر کا استعمال، لفظ کے قبر کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس لیے بھی ہے کہ اہل عرب جو ہے نا، وہ بھلے مشرک ہی صحیح مگر وہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے، ٹھیک ہے؟ جبکہ ہمارے اس خطے کے جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، وہ دفناتے نہیں ہیں، وہ جلاتے ہیں۔ وہ بھی بت پرست تھے، مگر بت پرست ہونے کے باوجود وہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے، اور جہاں دفن کیا جاتا تھا اس کے لیے قبر کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی قبر بنی ہے اسی کے لیے عالم برزخ ہوگا، اسی کے لیے حساب کتاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک شخص فوت ہو گیا، مر گیا، مار دیا گیا، کوئی بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا، جب اس دنیا سے وہ کوچ کر گیا، اگلے فیز میں چلا گیا، تو اگلے فیز کے مراحل اس کے لیے شروع ہو جائیں گے۔ اس کو دفنایا جائے۔ جی آج کل ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں۔ ہاں جی ایک یہ سیدھا سادہ مسلمان ہونا کیا ہے؟ جی کہ مطلب ہمارا کسی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا کسی فقہ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے سیدھا سادہ مسلمان ہونا؟ مطلب دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز پچھلے کچھ دن یہاں پہ بحث بھی ہوئی طارق مسلم صاحب کے معاملے میں، یا چیف جسٹس نے کیا اس معاملے میں، کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے لنک نہیں ہے، ہم اپنا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا جو ہمارے فرائض ہم وہ پورا کرتے ہیں، ان معاملات میں ہمارا کوئی لنک نہیں، ہم سیدھے سادھے مسلمان ہیں۔ سیدھا سادہ مسلمان ہونا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔